السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، رکوع نمبر 22، آیات 177 تا 182۔ ان آیات میں دراصل اللہ نے اسلام کا بنیادی امتیاز نیکی کے حوالے سے بیان کیا۔ اسلام میں نیکی کا بنیادی تصور کیا ہے، یہ ہے ان آیات میں بیان۔ میرے اپنے محدود سے مطالعے میں مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنے حوالے سے خوشی بھی ہو جاتی ہے کہ چلیں ایک بات آ رہی ہے، بسا اوقات افسوس بھی ہوتا ہے کہ اسلام جس چیز کو فوکس کرنا چاہتا ہے پھر ہم اس کو فوکس کر کے بیان نہیں کرتے۔ عموماً یہاں یہ کہا جاتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اصل نیکی یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کریں، اصل نیکی یہ ایمان لانا۔ اچھی بات ہے، لیکن اس میں وہ جان پیدا نہیں ہوتی۔ اصل نیکی نہیں، اس کا مطلب آپ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نیکی سمجھتے ہیں، جبکہ اس آیت میں تو مشرق یا مغرب بیت اللہ کہیں بھی رخ کرنے کو نیکی کہا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ لیس البر، نیکی ہے ہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو، یہ نیکی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادوں میں ایمان نہیں ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے نیکی کے بارے میں، اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ اسلام میں جو نیکی کا تصور ہے اس کی تہ میں ایمان ہے، اور جس نیکی کے تہ میں بنیاد میں ایمان نہ ہو، بھلے وہ اپنی ذات میں بظاہر کتنی ہی خوشنما نیکی کیوں نہ ہو، اسلام کے نزدیک وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ ایمان نہ ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پوری زندگی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، حج کرتے رہیں۔ ابو جہل کوئی چھوٹا موٹا حاجی نہیں تھا، الحاج تھا۔ ہمارے اردو محاورے میں الحاج اسے کہتے ہیں جس نے بہت سے حج کی ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ حاجی الحاج کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ہمارے اردو معاشرے میں آ کے الف لام کا جو ڈنڈا ہے وہ جب لگ جاتا ہے حاجی کے ساتھ تو ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں اس نے کئی حج کر لیا۔ ابو جہل الحاج تھا، 60-70 حج کیے ہوئے تھے اس نے، لیکن اس کا ایک حج بھی قبول نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اسلام کے نزدیک وہ نیکی نہیں۔ کیوں؟ وہ جو نیکی ہے حج کی، اس کی تہ میں ایمان نہیں تھا۔ ابو جہل کی اس نیکی کے تہ میں بنیادوں میں ایمان نہیں تھا۔ اس لیے مجھے بہرحال اس معذرت کے ساتھ اس اسلوب سے اختلاف ہے جو میں مفسرین کا دیکھتا ہوں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو، اصل نیکی یہ کہ ایمان لاؤ۔ بھائی اصل نیکی کی بات ہی نہ کریں، سرے سے قرآن کے اسلوب کے مطابق نیکی کے تصور کی نفی کریں۔ مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا، کہیں بھی کسی طرف بھی رخ کرنا، سرے سے نیکی ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کی تہ میں ایمان نہ ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ چونکہ یہود بیت المقدس کے مغربی سمت کی طرف رخ کرتے تھے اور عیسائی مشرقی سمت کی طرف، تو ایک قسم کا اشارہ آ گیا مشرق و مغرب کا۔ کہا نیکی یہ نہیں مشرق و مغرب کی طرف تم رخ کرو اور رخ کر کے تم نمازیں پڑھو، یہ کوئی نیکی نہیں۔ نیکی اپنی بنیاد رکھتی ہے اپنی تہ میں، اور وہ بنیاد ایمان ہے۔ نیکی کی بنیادوں میں ایمان ہوگا، نیکی کی شکلیں برقرار بھی رہیں گی، قابل قبول بھی ہوں گی۔ نیکی کے تہ میں ایمان نہیں ہوگا، وہ بظاہر نیکی ہوگی
لیکن اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. یہ ہے ان آیات کا مطلب جو قرآن کریم ان آیات کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے, اس اسلوب کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے. اور ہم جیسے احمقوں کو بھی اللہ سمجھانا چاہتا ہے, جو لوگوں کی بڑی بڑی نیکی کی شکلوں کو دیکھ کر اس طرح مرعوب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مدر ٹریسا جنت میں نہیں جائے گی تو کیا ہم جائیں گے؟ اور شرم کرو, اور شرم کرو. اللہ کی جنت میں داخلے کا جو اصول ہے وہ تم نے طے کرنا ہے کہ خود اللہ نے طے کرنا ہے؟ اللہ نے اپنی جنت میں داخلے کا حصول, جنت میں داخلے کا اٹل اصول بتایا کہ ایمان ہونا چاہیے. اگر ایمان نہیں ہے, مدر ٹریسا چھوڑے, حاتم طائی کو لے آئیں, بل گیٹس کو لے آئیں, جس کو مرضی لے آئیں. دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے دنیا ختم ہونے تک بھی کسی کو عمر مل جائے اور وہ پوری دنیا کو کھانا کھلائے مفت میں, پیاس مٹائے بجھائے مفت میں, اور پوری دنیا کو نیکیوں سے بھر دے, ہر سال حج کرے, ہر رات تہجد پڑھے, اللہ اکبر, اور ظالموں سے لڑے, مظلوموں کی مدد کرے, دنیا میں جہاں میں جتنی بھی نیکی کا تصورات اور شکلیں ہیں, نوعیتیں ہیں, سب پہ عمل کرے, لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جہنم میں ڈالیں گے. دنیا میں اللہ دے دیں گے اس کی نیکیوں کا بدلہ, جو بظاہر نیکی ہے, حقیقت میں نیکی ہے نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کے تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے. یہاں یہ سمجھایا جاتا ہے, یہ ہے آج کے ہمارے گوگل زدہ مسلمان جو کسی کافر کی چند نیکیوں کو دیکھ کے, جو بظاہر نیکی کی شکلیں ہیں, لیکن چونکہ ان شکلوں کی تہ میں ایمان نہیں ہے تو وہ صرف شکلیں ہیں, نیکی کی حقیقت نہیں رکھتی ہیں وہ شکلیں, وہ نیکی سرے سے نہیں ہے. ہائے کاش سمجھانے والے صحیح سمجھائیں اور سمجھنے والے بھی صحیح سمجھیں. ایک نہیں 1000 مدر ٹریسا لے آئیں, 1 کروڑ عیدی جیسے وہ لوگ لے آئیں جو سوشل کام کرتے ہوئے دین کے خلاف غلاظت اپنی منہ سے نکالتے رہے, اپنے منہ سے. 1000 حاتم طائی لے آئیں جس نے اپنی سخاوت سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا. اللہ ان تمام لوگوں کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے, کیونکہ ان کی تہ میں اسلام نہیں ہے. یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو بھائی نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. اللہ اکبر. نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے, جزا سزا کے دن پر ایمان لانا ہے, ملائکہ پر ایمان لانا ہے. تم تو جبریل کے دشمن ہو. نبیوں پر ایمان لانا ہے, تم ایک نبی کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے. تو بنیاد جب ایمان ہو تو پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ایمان آ گیا, پھر مال خرچ کرنا بھی قابل قبول, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنا بھی قابل قبول, وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینا بھی قابل قبول, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا پھر وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی قابل قبول, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور تنگ دستی میں, بیماری میں, لڑائی میں, اور کیا کہتے ہیں ثابت قدمی دکھانے والے, صبر کرنے والے, صبر کرنا, ثابت قدمی دکھانا, یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوں گی. کب؟ جب تہ میں ایمان ہوگا. اولئک الذین صدقوا. نیکی کی شکلیں رکھنے والوں کی نیکیوں کے تہ میں ایمان ہو اور پھر وہ یہ سارے کام بھی کریں, انفاق بھی کریں, جہاد بھی کریں, مالی جہاد کریں, بدنی جہاد کریں, یہ قبول بھی ہوگا. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی. یہ ہے جی. میں نے اتنی دیر اسی پہ اس لیے لگائی تاکہ مجھے اور آپ کو اسلام میں جو نیکی کا تصور ہے وہ سمجھ آ جائے. اسلام اپنی نیکی کی شکلوں کی تہ میں ایمان کو رکھتا ہے. ایمان نہ ہو تو نیکی کی شکلوں کو محض شکلیں قرار دیتا ہے, بے وقعت شکلیں قرار دیتا ہے کہ اس کی کوئی وقعت نہیں. اتنی بے وقعت ہے کہ آخرت میں ان کو تول میں رکھا ہی نہیں جائے گا.
ہاں دنیا میں جس نے اچھے کام کیے ہیں اللہ اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں، آخرت کے لیے سرے سے رکھتے ہی نہیں۔ حاتم طائی کو اس کی شہرت مل گئی، مدر ٹریسا کو بھی اس کی شہرت مل گئی، ایدی جیسے شخص کو دنیا میں شہرت مل گئی۔ یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے جی اسلام میں نیکی کا تصور جو سب سے جداگانہ ہے، محض عمل کی کوئی وقت نہیں، سمجھ آئی؟ وقت کسی بھی نیکی کی بنتی ہے ایمان سے، ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے آیت 177 تا 182 کا مغز خلاصہ سارا کچھ۔ اب اسی کے اندر جب بندہ ایمان لاتا ہے نا، تو ایمان لانے کے بعد مشکل سے مشکل حکم بھی قبول کر لیتا ہے اللہ کا، آسان سے آسان حکم بھی قبول کر لیتا ہے جو اس کے اپنے وارثوں کے فائدے میں جاتا ہے۔ جیسے کہا قصاص، اب قصاص لینا آسان ہے کہ تم پر قصاص لکھ دیا گیا، کوئی قتل کرے بدلے میں قاتل کو قتل کرو، آسان ہے؟ قریب ترین عزیز بھی ہو تو اسلام کے اصول کے درمیان میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی، قاتل نے مقتول کو قتل کیا بدلے میں قتل ہوگا۔ ہاں اسلام نے اتنی آسانی رکھ دی اس آخری دین میں کہ کوئی قصاص نہیں لیتا، دیت لیتا تو یہ بھی ٹھیک ہے، دیت نہیں لیتا معاف کر دیتا یہ بھی ٹھیک ہے، تینوں آپشن ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا، بدلے میں قاتل قتل ہوگا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں بغیر کچھ لیے وہ بھی کر سکتے ہیں، دیت لینا چاہیں قصاص کی جگہ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ نہ دیت لے نہ کیا کہتے ہیں معاف کریں، بلکہ کہ ہمیں گردن کے بدلے ہم نے گردن کاٹنی ہے، وہ بھی ملے گا۔ تینوں آپشن موجود ہیں، اور ویسے معاف کر دے، دیت بھی نہ لے قصاص بھی نہ لے، یہ بھی آپشن موجود ہے۔ یہ ہے جی خلاصہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ساتھ ہی وصیت ہے، کہا مرنے سے پہلے جب آثار آتے ہیں بندے کے تو اسپیشلی اپنے وارثوں کو کہہ دو کہ میری میراث شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کرو۔ اب یہ ایسا حکم ہے جو خود مرنے والے کے فائدے میں جاتا ہے، گرچہ ہر حکم فائدے میں ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس رکوع کے اندر قصاص کی بات بھی آ گئی، وصیت کی باتیں بھی آ گئیں، ٹھیک ہے، اور نیکی کا جو بنیادی تصور ہے وہ بھی آ گیا۔ اب چلتے ہیں رکوع نمبر 23 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیات ہیں 183 تا 188۔ رکوع نمبر 22 میں آیات تھی 177 تا 182۔ تو رکوع نمبر 23 جو آیات 183 تا 188 ہیں، اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک، اور پھر رمضان کے روزوں کی وجہ بیان کی گئی کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، کوئی عارضی کیفیت نہیں، تقوی کی مستقل کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایک دو دفعہ نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہتے، سمجھ آئی؟ اللہ چاہتا ہے بندے کے اندر تقوی کی مستقل کیفیت پیدا ہو جائے، اس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ روزہ حلال چیزوں سے رکنے کا نام ہے، حرام چیزوں سے رکنا تو 12 مہینے ہے۔ یہی وجہ ہے روزے کے احکام بیان کرنے کے بعد فوراً جو سب سے پہلا حکم بیان کیا گیا ہے وہ آگے بات آئے گی کہ بھائی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کیا کمال ہے، آیات کے اندر ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روک کر بندوں کی تربیت کی ہے۔ جو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے رکے گا وہ اللہ کے حکم پر حرام چیزوں سے بطریقِ اولا زیادہ بہتر طریقے سے رکے گا، ٹھیک ہے۔ تو روزہ تو حلال چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات کو پورا کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو حرام چیزوں سے تو 12 مہینے روزہ۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت رکوع نمبر 23 میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا مقصد تقوی یہ بھی بیان کیا گیا۔ پھر چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت سرے سے نہیں رکھتے ان کے احکامات بیان کی گئے۔ مریض جس کا مرض روزے کی وجہ سے بڑھ جائے، دیندار ڈاکٹر کہہ دے
آپ نے روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ مسافر جو 48 شرعی میل جو 77 کلومیٹر بنتے ہیں اس کی نیت کر کے چل پڑے تو اس کو یہ آپشن ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، لیکن آج کل کے سفر تو آسان ہے، آسانی سے رکھ سکتا ہے تو رکھنا بہتر ہے۔ جو بالکل روزہ سرے سے رکھ ہی نہیں سکتا تو روزے کے بدلے میں وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے رکوع نمبر 23، 183 تھا، 188 کی باتیں جو یہاں لکھ دی گئی ہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر رمضان اور قرآن کا تعلق واضح کیا گیا، اللہ اکبر، کہ رمضان اور قرآن کا تعلق یہ ہے کہ رمضان میں قرآن اترا ہے، اور رمضان کا کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں خود ماہ رمضان کا شرف اپنی جگہ، پھر اس کے اندر قرآن کا اترنا کا شرف اپنی جگہ، نور علی نور۔ تو رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم، تو اسی لیے ہمارا تعلق بھی خصوصاً رمضان میں قرآن سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ باقی 11 مہینے بھی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق استوار رہے۔ یہ ہے، اور استوار کیسے رہے گا؟ قرآن کریم سے تعلق بنا کے، اور قرآن کریم سے جب ہم تعلق بناتے ہیں تو اسی رکوع کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ سے ملاقات کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ روزے کے احکام میں جیسے ہی ختم ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، روزے کے احکام ختم ہوتے ہی کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب چلتے ہیں جی رکوع نمبر 24 کی طرف۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ آیات 199 تھا، 196۔ سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا، یہ تو لوگوں کے معاملات، جو لوگ آپس میں معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کے وعدہ وعید جو بھی ہے، اسی طرح حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، یہ لوگوں کے معاملات ہو گئے، دینی معاملات ہو گئے، اس میں وقت کے تعین کا ذریعہ یہ چاند ہے، چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ 29 کا چاند ہوتا ہے یا 30 کا چاند ہوتا ہے، اس میں پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کون سی تاریخ ہے، اسی تاریخ میں جو بندے کے اپنے باہمی معاملات ہوتے ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سہولت ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کا تعلق بھی چاند سے ہے، روزوں کا تعلق بھی چاند سے، اسلامی احکامات کا تعلق چاند سے بہت زیادہ۔ کہیں تو چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، چاند کے ذریعے اوقات کا تعین ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات کی گئی، اور دوسری بات اس رکوع کے اندر اور اسی رکوع کے اندر آیات 199 تا 196 میں قتال کا حکم بیان کیا گیا کہ تم نے اہل کفر و شرک کے ساتھ جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اس کے اسباب بیان کیے گئے اور مقصد بیان کیا گیا کہ بھائی جو مسلمان لڑتے ہیں یہ محض کسی زمین کے لیے نہیں لڑتے، اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان قتال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان سے لڑتے ہیں، ان کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرتے ہیں۔ مسلمان اس لیے قتال کرتے ہیں کہ دین کی بالادستی قائم ہو جائے، فتنوں کا خاتمہ ہو جائے، خصوصاً فتنہ کفر و شرک کا۔ یہ ہے جہاد، اپنے پیچھے اعلاء کلمت اللہ کی نیت رکھتا ہے، اور نام جہاد کا لیا جائے اور اس کے پس منظر میں اللہ کے کلمے کی سربلندی نہ ہو، تو وہ نور الانوار کے مصنف کی زبان میں یہ تخریب و بلاد اللہ ہے، تعذیب و عباد اللہ ہے، اللہ کے شہروں کو برباد کرنا ہے
اور اللہ کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے اگر جہاد کی تہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کار فرما نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی رکوع کے اندر رکوع نمبر 24 میں، یہ رکوع نمبر 24 ہے، 199 تھا 196، شاید میں نے غلطی سے رکوع نمبر 23 کہہ دیا ہوں۔ یہ رکوع نمبر 24 ہے، اس میں یہ بتایا گیا جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا، اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر دین کی بات کی جائے اس پہ خرچ کرو، کہتے مولوی مانگنے آ گیا۔ بھائی جو مانگنے والا ہے، بیکاری ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا، اس کو اپنی لسٹ میں رکھو، لیکن جو دین کے کام کرنے والے ہیں وہ اہل دولت و ثروت کو متوجہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر جن کے پاس حلال کی دولت ہے وہ قیامت کی دن اگر اللہ کے حضور یہ اپنا عذر بیان کریں کہ یا اللہ چلے ٹھیک ہے ہم نے دین کے راستے میں خرچ نہیں کیا، لیکن ہمیں دین کے راستے پہ خرچ کرنے والے، ترغیب دینے والے علماء بھی کبھی نہیں آئے، انہوں نے بھی نہیں بتایا ہمیں، تو پھر علماء کیا جواب دیں گے اللہ کے کی عدالت میں؟ جناب جس طرح علماء کا فرض یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز کی ترغیب دیں، تہذیب و تمدن کی ترغیب دیں، اقامت دین کی ترغیب دیں، اسی طرح علماء پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ دین پہ خرچ کرو، متوجہ کریں، دین کے نام پہ بھیک مانگے اپنی جیب گرم نہ کریں۔ یہ دین کے نام پہ لے کے اپنی جیب پہ خرچ کرنا، اپنی جیب میں ڈالنا الگ چیز ہے، لیکن دین کے نام پہ لوگوں کو متوجہ کر کے دین پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا جگر گردے کا کام ہے۔ خود پیسے خرچ کرنا آسان ہے، کسی کو کہنا کہ پیسے خرچ کرو، توجہ دلانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جگر گردے کا کام ہے۔ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو دین پر خرچ پر ابھارنے والوں کو دین کے نام پر بھیک مانگنے والوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں ان کو، اور ان کی توہین کرتے ہیں، اور یہ ان کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ اللہ کے دین کی توہین ہو رہی ہوتی، خود اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی۔ کیوں؟ خود اللہ دین کے نام پہ قرآن پہ مانگتا ہے بندوں سے کہ مجھے قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں قرضہ بہت اچھی طرح لٹا دوں گا تمہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے خرچ کرنا۔ آج بھی اہل دولت و ثروت سے یہ ہے، خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یتیم خانوں کو ہر ایک دیتا ہے، ہسپتالوں پہ ہر ایک خرچ کرتا ہے، ہسپتال میں زندیق بھی آتے ہیں، مرتد بھی آتے ہیں، نان مسلم سارے آتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے مراکز یہ مدارس ہیں، اس پہ خرچ کرنا آپ کے سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ ہاں خرچ کرنے کے ساتھ آپ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارہ جہاں آپ دے رہے ہیں وہ اس اہل ہے کہ اس کو دیا جائے، وہاں حساب کتاب آڈٹ سب کچھ ہوتا ہے، مالی کیا کہتے ہیں بے ضابطگیاں تو نہیں اس میں، یہ بھی ہے۔ اب چلتے ہیں جی رکوع نمبر 25 کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس میں حج کے آداب بیان کی گئے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ زاد راہ، جو آپ حج پہ جا رہے ہو تو آپ کھانے پینے کا بندوبست کر کے ساتھ جاؤ، اور یہ بھی کہا گیا کہ حج میں تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج میں بہت سی رسومات اور بدعات کا اضافہ کر دیا گیا تھا، اضافہ کیا ہوا تھا۔ اس رکوع نمبر 25 میں جو آیت 96 تھا 210 ہے، اس میں اصلاح کی گئی ہے۔ مشرکین عرفات نہیں جاتے تھے، کہا گیا عرفات جاؤ۔ مشرکین مینا میں جمع ہو کے اپنے آباء و اجداد اور کے کیا کہتے ہیں کارنامے بیان کیا کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ اللہ کے بندو اپنے آباء و اجداد کی کارنامے بیان کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر آگے کیا کہتے ہیں بندوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بندوں کی ایک قسم یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ کافر ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں بھی اچھا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی اچھا چاہتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور تیسری قسم منافقین کی ہیں
کہ ان کی باتیں بظاہر بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں لیکن اصل میں ہی یہ جھگڑالو ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ منافقین یاد رکھیے ان سے جنگ آسان نہیں ہے. یہ صلح کے رنگ میں جنگ کرتے ہیں. کافر تو کافر آپ کے سامنے آتا ہے لیکن ایک منافق جو اندر سے کافر ہوتا ہے وہ آپ کے اندر گھس جاتا ہے. تو جو آپ کی صفوں میں گھس جائے اور بھائی بھائی کے نعرے لگائے اس سے جنگ کرنا کتنا مشکل ترین کام ہے. یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے. اتحاد امت کے نام پر ہماری دینی سیاسی جماعتیں اس کے شکار ہو جاتی ہیں. زندقین اور مرتدین کو اپنی چھتری تلے لے آتے ہیں اتحاد امت کے. یہ بہت خانہ خراب کرتی ہیں. اس سے بچنا چاہیے دشمنان صحابہ سے. اور آخری بات اس رکوع کے اندر رکوع نمبر 25 میں آیات 196 تا 210 کہا گیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہ ہو اسلام کا جو حکم اچھا لگتا ہے اسے تو لے لو اور جو اسلام کا حکم اچھا نہ لگے اسے چھوڑ دو. یہ بنی اسرائیل کی عادات تھی. سمجھ آئی؟ کچھ کو لے لیا دین, کچھ نہ لے لیا. جہاں اپنے دنیائی مفادات خطرے میں پڑ جائیں وہاں دین کو چھوڑ دیا. جہاں ماں صرف ویسے اللہ اللہ کرنا ہو تسبیح ہاتھ میں لے لی. ایک طرف تسبیح ہاتھ میں لے لی دوسری طرف مزار آ گیا. سیدھے سیدھا ریس نہیں. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ تھا جی رکوع نمبر 25 تک. اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسرے سپارے کے تیسرے پاؤں سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.